ٹھیک ہے چھوڑ دو, عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے, وہی گیا کہ سورج مشرق تو کٹو, تو کہیں گے جی وہ نبی اسلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں نہیں نہیں, آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں, منع نہیں تو کر سکتے. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا, عقیدے کا, تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے بنایا, عمر, عثمان, طلحہ, سعد, سعید, زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنایا, صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد, پھر اس کے بعد تابعین نے بنایا, تبع تابعین نے بنایا, محدثین نے بنایا, ائمہ دین نے بنایا. اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کی پڑھائی. میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے حوالے سے عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی خاطر حضور کی محبت میں جو معمولات کرتے ہیں, ان معمولات کے اوپر ایک عامۃ الورود ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میلاد کی محافل جس طریقے سے میلاد آپ کرتے ہیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد اسی طریقے سے منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس طریقے سے منایا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں منایا, تو تم کیوں مناتے ہو؟ یعنی وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اس طریقے سے میلاد نہ منانا یہ منع کی اور اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہے. جبکہ ضابطہ کیا ہے, قانون کیا ہے, ہم نے دلائل کے ساتھ اب قانون اور اصول کو سمجھنا ہے کہ کیا واقعتاً یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا نہ کرنا یہ منع کی اور ناجائز ہونے کی اور کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہی ضابطہ ہے؟ اس پر ہم نے آج انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے اصولی طور پر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل خاص ضروری ہو, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مسائل اور جو چیزیں قرآن و سنت کے عمومی دلائل سے, اطلاقات اور عمومات سے ثابت ہوں, جب تک اس پر کوئی ممانعت کی نص یا دلیل خصوص وارد نہ ہو جائے تو عام کو اپنے عموم پہ اور مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جاتا ہے. اور یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاج سے اور ان کے عمل سے چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم کا, نبی کی توقیر کا حکم دیا. تو قرآن مجید کے اس عام حکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے تعظیم کرتے تھے, الا یہ کہ وہ طریقہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اب نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو, صحابہ کس طرح کرتے تھے؟ وہ طریقے جو بھی تعظیم کے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان اختیار کرتے تھے, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ جب آتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے صحابہ کرام اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے. صحیح بخاری میں 2732 نمبر یہ حدیث موجود ہے. حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے تھوک مبارک کو ہاتھوں پہ لیا اور اپنے منہوں پہ مل لیا. اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کو کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب میں وضو کا بچا پانی نیچے گراؤں تو تم نے نیچے نہیں گرانے دینا, تم نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے میرے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہوں پہ مل لینا. اس کا کوئی ثبوت صحیح تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہو. تو پھر صحابہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ ان عمومی دلائل کی بنیاد پہ کرتے تھے کہ نبی کی تعظیم کرنی, نبی کی توقیر کرنی ہے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فعل خاص سے منع نہیں کر دیتے تو تعظیم کا ہر پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے صحابہ کرام اختیار کرتے تھے. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, 1853 نمبر 1853 نمبر حدیث ہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو انہوں نے حضور کی تعظیم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر دیا. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیوں کیا؟ ان عمومی
बुनियादों पे उन उमूमी उसूलों और ज़वाबित की रोशनी में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करनी है, हुजूर की तौक़ीर करनी है, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ताज़ीम व तौक़ीर के ज़्यादा जो है वो हक़ रखते हैं कि एक उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर करे। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सजदा किया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमा दिया और फरमाया कि अगर हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना जायज़ नहीं। तो अब इस फेले मखसूस से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया तो वो काम मना हो गया। बाकी जितने ताज़ीम के पहलू हैं जिसे मना नहीं किया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम जिस तरीके से उम्मती करेगा वो वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु के हुक्म के मुताबिक ही होगा, जब तक कि दलील शरई से मुमानत साबित ना हो जाए। और यही उसूल हमें दीगर दलाइल से मिलता है। अब जहां तक बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बयान किया, सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में शुक्राने की महफिलें की। इसके ऊपर हम जो ना वो अल्लाह के फजल करम से दलाइल रखते हैं। लेकिन हमने बात यह करनी कि अगर सहाबा ने नाम भी किया हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने एक अमल नाम भी किया हो, तो क्या ज़ाबिता यही है कि ना करना ये मुमानात की दलील है, ना करना ये अदम जवाज़ की दलील है? जबकि उलमा फ़ुक़हा अपनी किताबों में ये बात लिख चुके हैं कि अल फ़िअलु यदुल्लु अलल जवाज़ व अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मन्अ। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा 16 पर ये ज़ाब्ता और कानून लिख चुके हैं। और फ़तहुल क़दीर में शरह हिदाया में इमाम इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह ये कानून और ज़ाब्ता लिख चुके हैं कि करना ये जवाज़ की दलील है, ना करना ये मना की दलील नहीं है। और फिर सही बुखारी में 4986 नंबर हदीस है, जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान के कारी और हाफिज़ शहीद होते जा रहे थे, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप कुरान के हुफ़ाज़ को, कारियों को जमा करें और कुरान मजीद को जमा करके एक किताबी शक्ल में आप तरतीब दे दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये इश्काल पेश करके रद्द हो चुका। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नहीं किया? तो अब हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया? कौन उमर? जिनकी ज़बान पर हक़ बोलता है वो उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में ये जवाब देते हैं कि हाज़ा वल्लाहि खैर, ए अबू बकर अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, ये काम खैर का है। यानी हज़रत उमर मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है। बावजूद इसके कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर कह रहे हैं ये काम अच्छा है। तो अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, लम यज़ल उमरु युराजिउनी हत्ता शरहल्लाहु सदरी, उमर मुझे कहते रहे हत्ता कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। यानी मैंने उमर की बात से इत्तिफाक कर लिया कि ये काम अगरचे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना किया, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन काम अच्छा है। फिर दोनों हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा, कैफ़ तफ़अलून शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ए अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम वो काम कैसे करोगे जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नहीं किया? तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ए ज़ैद ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है, कर लेना चाहिए। तो इस बात पर तमाम सहाबा इकराम का इत्तिफाक हो गया कि हुजूर ने किया नहीं, ना करने का हुक्म दिया, लेकिन काम चूंकि अच्छा है इसलिए इसको कर लेना चाहिए। तो अब सहाबा इकराम के दौर में ये इश्काल, ये इराद पेश हुआ और पेश होने के बाद रद्द हो गया, और सहाबा इकराम ने इत्तिफाक कर लिया कि एक काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ना भी किया हो तो ना करना ये मना की दलील नहीं है, जबकि उस काम के अंदर खैरियत मौजूद हो, खैर हो, भलाई हो, और उसमें उस काम के अंदर जो है वो हिकमत भी हो, दीन का फ़ायदा भी हो, सुन्नत को, दीन को तक़वियत मिलती हो, और उससे ईमान को मजबूती और ईमान को तक़वियत मिलती हो, तो वो काम करना नाजायज़ नहीं होता। ये है ज़ाबिता, ये है कानून और ये है उसूल। और इसके साथ साथ फिर अहादीस मौजूद है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इस बात की तरगीब इरशाद फरमाई कि जिसने इस्लाम में किसी अच्छे काम को ईजाद किया। सही मुस्लिम में 2351 नंबर हदीस है, और इस हदीस का पस मंज़र भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, ताकि वो लोग जो कहते हैं ये पीछे से हदीस नहीं पढ़ते, जैसे मिर्ज़ा जिल्मी कहता है आधी हदीस पढ़ते हैं, पिछला वाक़या बयान नहीं करते। और वो वाक़या ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को सदक़े की तरगीब दी। एक सहाबी ने सदका देने में पहल की और वो अपना बहुत सारा माल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में लेके आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर खुश होकर ये इरशाद फरमाया कि मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में किसी अच्छी सुन्नत को जारी किया। ये मिर्ज़ा जिल्मी का तर्जमा है, जबकि यहाँ सन्ना या सुन्नु का तर्जमा ये है कि जिसने इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को ईजाद किया,
کیونکہ سننا یا سنو جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کا آغاز کرنا. سننا اے ابتداء، احدثا، اوجدا، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا کرنا، اس کا آغاز کرنا، اس کی ابتدا کرنا. جس نے کسی اچھے طریقے کا اسلام میں جو ہے اس کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا کی اور اس کو شروع کیا، فلاح اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا. واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، اور فرمایا کہ جتنے لوگ اس اچھا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کا ثواب اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، اور ان کے نام، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا، کانا علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہوگا، ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، اور جتنے لوگ اس برا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو گناہ ہوگا، اور ان تمام کا گناہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور ان گناہ گاروں کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اب یہ پوری حدیث ہے. اب اس حدیث میں ایک ہیرا پھیری مرزا جیلمی اور اس طرح جو اہل سنت کے مخالفین وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سنت کو، مردہ سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے. حالانکہ یہاں یہ نہیں ہے کہ من احیا سنتن حسنتن، یہ ہے من سنہ، من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن. اور سنت کا یہاں جو سنہ کا معنی ہے وہ ہے احدثا، اوجدا، ابتداء، یعنی کسی نے شروع کیا اور کسی نے کو کام آغاز کیا. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 3335 نمبر حدیث ہے، وہاں بھی سنہ کا لفظ استعمال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دنیا میں شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو ہر اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، جس نے سب سے پہلے قتل کے طریقے کی ابتدا کی. یہاں سنہ جو ہے وہ بمعنی احدثا، اوجدا، ابتدا کے معنی میں استعمال ہوا. اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مشرکین نے ان کو قید کر لیا اور سولی دینے لگے، صلیب پہ لٹکانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت جب پڑھنے کا ارادہ کیا اور یہ ان کو کہا کہ مجھے پڑھ لینے دو، یہ جو 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ امام بخاری ذکر فرماتے ہیں کہ کانا خبیب ہوا سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، کہ سولی پر لٹکنے سے پہلے یا مظلوماً قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا. اب یہاں سنہ کا معنی بھی جو ہے وہ ایجاد کرنے کے معنی میں اور جو ہے وہ احداث کرنے کے معنی میں استعمال ہوا. اور سنن ابی داؤد میں 506 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑے جلیل صحابی ہیں. وہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، کچھ رکعتیں گزر گئی تھیں. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی کچھ رکعتیں رہتی تھیں، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے تو اپنی باقی رکعتیں پوری کر لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا قد سن لکم معاذ فہکذا فافعلوا، معاذ نے تمہارے لیے آج ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، اسی طریقے سے تمہاری رکعتیں رہ گئی ہوں تو تم اسی طریقے سے ایسے کر لیا کرو. یہاں بھی سنہ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ ابتدا کرنے کے اور ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا. اور پھر اس حدیث کے اندر جو سیاق و سباق پورا مکمل آپ دیکھ لیں اس سے بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور اگلا جملہ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا. اب مرزا جلمی اور اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہ وہاں کس صحابی نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ وہاں تو صحابی نے صدقہ کیا تھا، اور صدقہ کرنا کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے کسی اچھے طریقے جو پہلے سے اچھا طریقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے یا پہلے سے سنت طے ہو چکی ہے اس کو جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں واقعہ خاص ہے، لیکن اس خاص واقعہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا. ورنہ سوال یہاں یہ ہے کہ اس موقع پر یا اس مجلس میں کون سا صحابی تھا جس صحابی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا یا برا طریقہ رائج اور جاری کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا، وہاں تو کسی صحابی نے برا طریقہ ایجاد نہیں کیا. تو حضور نے یہ جو ضابطہ بیان کیا یہ ایک عمومی
اور قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کان علیہ وزرھا، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اس پر اس کا وبال اور اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ ایک عمومی ضابطہ اور قاعدہ قانون تھا جس کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ بھی کیا ہو تو نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس سے منع جب تک نہ کیا گیا ہو اس وقت تک ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ممانعت کے لیے کون کون سے صیغے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں، وہ ایک پوری تفصیل موجود ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے تو اس پر کچھ اشکالات اور ارادات پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں، مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں تو آپ 4 پڑھ لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو لہٰذا 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں 3 سجدے کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے۔ آپ قیام میں قرات کرتے ہیں، آپ رکوع میں بھی قرات کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منع ہے۔ منع کس طرح؟ منع اس طرح کہ ہر وہ کام جو سنت طریقے کو تبدیل کر دے، سنت طریقہ اس سے چینج ہو جائے اور سنت ختم کر کے اس میں چینجنگ اور تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ کام کرنا بدعت اور گناہ کہلاتا ہے، وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب ہم شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہیں جہاں 2 4 5 10 15 کسی بھی چیز کا فگر بیان کر دیا گیا، اس کا باقاعدہ سے عدد بیان کر دیا گیا، تو عدد جو ہے یہ معلوم و متعین گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم 2 کہتے ہیں تو مراد 1 کے بعد اور 3 سے پہلے، اور جب 3 کہتے ہیں تو مراد 2 کے بعد اور 4 سے پہلے۔ 3 جو ہے اس کا اطلاق 3 ہی پر ہوتا ہے، اگر 2 ہوگا تو تب بھی 3 نہیں ہوگا، اور اگر 4 ہو جائے گا تو تب بھی 3 باقی نہیں رہے گا، تو سنت باقی نہیں رہے گی۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں نماز کی رکعات کو یا سجدوں کو، تو ایک رکعت میں شریعت نے جو مشروع سجدے کیے ہیں وہ 2 ہیں، اگر ہم 3 کریں گے تو پھر بھی 2 نہیں رہیں گے، اور اگر ہم 3 رکعات کی جگہ پہ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو تب بھی وہ 3 باقی نہیں رہیں گے، اگر 2 پڑھیں گے تب بھی 3 نہیں، اور اگر 4 پڑھیں گے تب بھی 3 نہیں رہیں گی، تو وہ جو سنت کے مطابق اور مشروع طریقہ ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لہذا یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ یہ سنت کو اٹھا دینے والی ہے اور سنت کو تبدیل کر دینے والی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے رکوع کے اندر قرات کی، تو وہ اس پر تو باقاعدہ احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے اندر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا، رکوع کے اندر قرات کرنے سے منع فرمایا، تو یہاں ممانعت ثابت ہے، اس لیے یہ کام اور عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس اصول کے اوپر ایک اشکال اور پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں، کیونکہ نماز عید کے لیے اذان پڑھنا منع نہیں ہے، کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، لہذا نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں، جبکہ نماز عید کے لیے آپ اذان نہیں پڑھتے، تو اذان کیوں نہیں پڑھتے پھر آپ اذان بھی دلوایا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عید کے لیے اذان منع ہے۔ اب اس کا جو نا وہ سوال اس کے اوپر ہوگا کہ منع کہاں لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے اصولیین نے ممانعت کے لیے 5 صیغوں کا استعمال کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں 5 قسم کے صیغے استعمال ہوں تو اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے، کسی چیز کی نہی ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب لفظ لا فعل مضارع مخاطب کے اوپر داخل ہو، اسماء کے اوپر داخل ہو، تو اس سے نہی اور ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، لفظ حرمت، مادہ حرمت کے جتنے مشتقات ہیں، یعنی حرما، حرما، یحرمو، یحرمو، یہ جتنے مشتقات ہیں جہاں استعمال ہوتے ہیں اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ لفظ نہیں کے جتنے مادے کے مشتقات ہیں، نہا، نہیا، ینہا، ینہا وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو اس کے مشتقات ہیں اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں حلت کی نفی کی جائے، کسی چیز کی حلت کی نفی کر دی جائے، وہاں بھی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جہاں تحذیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہاں کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس کی نہی ثابت ہوتی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جہاں لفظ لا کے ساتھ کسی چیز کی نہی اور ممانعت کو بیان کیا گیا، مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 586 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں لا صلاۃ دونوں مقامات پہ استعمال ہوا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد نفلی نماز کی ممانعت بیان فرما دی، اور اس سے نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں نماز عید کے لیے اذان کے مسئلے کو، تو صحیح مسلم میں 2048 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، فرماتے ہیں نماز عید الفطر کے لیے اذان نہیں ہے، لا اذان للصلاۃ یوم الفطر،
عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے. یہ جو لا صلاتا اور لا اذانہ یہ بعین ہی ایک طرح کی صیغے ہیں. جس طرح فجر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے, عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت اور نہیں ثابت ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس حدیث سے لا اذانہ للصلاۃ یوم الفطر سے ممانعت ثابت ہو گئی, لہذا ممانعت ثابت ہوگی, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور اشکال سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے اس کو چھینک آئی, اس نے چھینکا تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا. اب یہ جامع ترمذی سے حدیث بیان کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ پتہ چلا کہ ایک کام اچھا بھی ہو تو جب تک وہ تعلیم نہیں دیا گیا تو اس کو کرنا جائز نہیں ہے, وہ خلاف سنت ہو جائے گا, وہ بدعت ہو جائے گا. اب ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا منہج دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی منہج تھا کہ وہ دعاؤں میں اور الفاظ میں, دعاؤں کے اندر دعائے معصورہ اور وظائف کے اندر الفاظ کا اضافہ کرنے کو بدعت قرار دیتے تھے اور اس کو منع اور ناجائز قرار دیتے تھے. تو جب ہم کتب احادیث کو ہم کھولتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا منہج یہ ہے کہ وہ خود ادعیہ معصورہ کے اندر اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنے کو, اضافہ کرنے کو بدعت نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ خود کرتے تھے, وہ خود یہ کام کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں 971 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ سنت تشہد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ میں نے خود اس تشہد میں کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اضافہ تعلیم نہیں دیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خود اس میں اضافہ کیا. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2811 نمبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ تلبیہ بیان کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ یہ تعلیم فرمایا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ لبیک و سعدیک والرغباء الیک والعمل. یہ الفاظ عبداللہ بن عمر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے نہیں تھے. حدیث کے اندر لفظ ہے کان ابن عمر یزید فیہا, عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے تلبیہ کے اندر اپنی طرف سے یہ الفاظ زیادہ کرتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے نہیں تھے. تو عبداللہ بن عمر کا منہج کیا ثابت ہوا کہ وہ ادعیہ معصورہ کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے, خود کرتے تھے. اب سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے جس شخص نے چھینکا تو آپ نے کہا کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ تعلیم نہیں دیے, تو یعنی اس سے وہ اس کو بدعت سمجھ لیتے. کیا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے, حدیث صحیح ہے, اور اس کی سند کے اوپر جو کیا کلام ہے اس پر کلام کرتے ہوئے امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 کے صفحہ 24 اور 25 پر حدیث نمبر 9326 9325 26 اور 27 تین سندوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا. پہلی دو سندیں جو لے کے آئے ہیں ان دو سندوں کے اندر بالکل اس کے الٹ ہے, یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے الٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے اس نے چھینکا اور الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کیوں نہیں پڑھا, کاش کہ تو مکمل کر دیتا اور یہ کہتا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی کاش کہ تو اس کو مکمل کرتا, کاش کہ تو اس کو پورا کرتا اور تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ سلام بھی پڑھتا. دو سندیں یہ ہیں, اور تیسری سند 9327 جو ہے اس میں اگلے الفاظ ہے جامع ترمذی والے کہ تو نے سلام کیوں پڑھا ہے. پہلی دو سندوں میں یہ ہے کہ تو نے پڑھا کیوں نہیں ہے, اور تیسری سند میں یہ ہے کہ تو نے کیوں پڑھا ہے. تو اب ان تینوں سندوں کو ذکر کرنے کے بعد امام بیہقی لکھتے ہیں الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد بن ربیع, دونوں سندیں پہلی وہ زیاد بن ربیع کی سند سے زیادہ صحیح ہیں, اور وفیہما دلالت علی خطأ روایات ابن ربیع, کہتے ہیں ابن ربیع کی روایت کی خطا پر اس میں دلالت ہے. وقد قال البخاری فیہ نظر, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ زیاد بن ربیع میں نظر ہے, یعنی امام بخاری نے زیاد بن ربیع کے اوپر جرح کیا. تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج جو ہے اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی الفاظ میں اضافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 799 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے نماز میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ الفاظ جو ہے اپنی طرف سے زیادہ کیے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی. اور سنن ابی داؤد میں 774 نمبر حدیث ہے, ایک صحابی نے چھینکا اور چھینکنے پر الحمدللہ کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کے الفاظ اپنی طرف سے اضافہ فرمائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں صرف الحمدللہ تعلیم دی ہے, تم نے آگے الفاظ اضافہ کیوں کیے, یہ تم نے بدعت کی ہے, یہ گناہ کیے, یہ حرام کیا, ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. جس سے یہ بات عبداللہ بن عمر کے منہج سے اور ان روایات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ الفاظ کا اضافہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے نزدیک بدعت